مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ میں نے کل کے عنوان گفتگو میں تمہیدی سلسلے میں کچھ گزارشات کی تھی اور عرض کیا تھا کہ ہمیشہ تمہیدی مجلس اپنے موضوع کو تعین کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور عرض کیا تھا کہ اس عنوان کو قرار دینے کا، اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصود و منظور یہ ہے کہ ہم علمی نقطہ نظر سے اور دقیق اور عمیق نقطہ نظر سے، قرآنی نقطہ نظر سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ مقصد بعثت پیغمبر تھا کیا، اور اس مقصد بعثت پیغمبر پر عمل کرنے والی ہستیاں ہیں کون، اور سرکار دو عالم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، مقصود حیات کی ذات گرامی اس کائنات میں انسانوں کے لیے بالعموم اور وہ افراد جو آپ کو بعنوان رسول قبول کرتے ہیں اور دل و جان سے قبول کرتے ہیں، جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے مومنین کی صفت سے یاد کیا ہے، سرکار دو عالم کا وجود مطہر اور آپ کی تعلیمات اور آپ کے وجود کو ان کے لیے خداوند متعال نے ایک نعمت کے نام سے یاد کیا۔ اگر ہمیں مقصد بعثت کا پتہ چلے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہے کہ محافظین بعثت کیسے ہونے چاہیے، چونکہ کسی کے ہدف اور کسی کے مقصد کو بچانے والا ویسا ہونا چاہیے جو کسی کے مقصد سے ہم ہو اور وہ اس کے مقصد کو سمجھتا ہو ویسے جیسے اس کا مقصد ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم کا مقصد بعثت تھا کیا، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس مقصد کا محافظ کون ہو سکتا ہے، تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آیا عالم اسلام میں سرکار دو عالم کے بعد سید الانبیاء کے اس مقصد بعثت کو کن لوگوں نے مٹایا اور کن لوگوں نے بچایا۔ ہمارے لیے آیا وہ لوگ مقدس ہیں جو مقصد بعثت کے خلاف چلے، یا وہ مقدس ہیں جنہوں نے مقصد بعثت کو بچانے کے لیے اپنی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا؟ توجہ ہے، اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سب کو قربان کر دیا، اور ان کا عالم اسلام میں یا مقصد بعثت کے احیاء کرنے میں، زندہ کرنے میں مقام، مرتبہ، منزلت کیا ہے، یہ ہے بنیادی مرحلہ۔ وہ لوگ جو آج یہ سوال یا یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام پھیلا فلاں کے دور میں، فلاں کے دور میں، فلاں کے دور میں، ان سے ادنا سا سوال ہے ابتدائی گفتگو میں کہ آیا سرکار دو عالم کا مطمع نظر، مقصود و منظور ختمی مرتبہ صرف یہ تھا کہ اسلام پھیل جائے چاہے جیسا بھی؟ کیا سرکار دو عالم صرف قلم روئے اسلام اور اسلام کی وسعت چاہتے تھے، چاہے جیسا بھی اسلام کی شکل و صورت کے ساتھ اسلام پھیلے، یا نہیں؟ سرکار دو عالم کا مقصود و منظور کیسا مسلمان تھا، اور سرکار نے جو اسلام پہنچایا اور جو مسلمان پرورش کیا، اس مسلمان جو
کیسا؟ توجہ ہے؟ آیا سرکار دو عالم اسلام کی کون سی تفسیر، تبیین، توضیح اور کون سی شکل امت تک پہنچانا چاہ رہے تھے اور کیسا مسلمان چاہ رہے تھے؟ یہ ہے، اگر اصل مسئلہ اور مرحلہ یہ حل ہو جائے پھر پتا چلے گا کہ سرکار دو عالم کا مقصود و منظور تھا کیا اور سرکار کے بعد ہوا کیا۔ توجہ ہے؟ اور ان حالات میں اہل بیت رسول کا کردار کیا ہے۔ نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، ہم سرکار دو عالم کے بعد ایک لمبی تاریخ کا جب مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سرکار دو عالم کی اس مقصد بعثت کو قرآن مجید فرقان حمید میں پڑھتے ہیں تو جو اہداف بعثت ذکر ہوئے ہیں وہ ہمیں سرکار کے بعد حکومتوں میں نظر نہیں آتے۔ اس کا معنی کہ وہ حکومتیں سرکار کے مقصد بعثت کی محافظ نہیں تھی۔ جب مقصد بعثت کی محافظ نہیں تھی تو انہیں سرکار کی نمائندہ حکومتیں کیسے کہا جا سکتا؟ باتیں ذرا مشکل کر رہا ہوں اور ایک اور تناظر سے کرنا چاہتا ہوں، چونکہ عام لوگ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں اور دقت نظر کے ساتھ اس طرح متوجہ نہیں ہو رہے، اس لیے وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ سید الشہداء نے کیا کیا، یہ کیا کیا، اس کے پیچھے ایک بنیاد ہے، چونکہ انہیں پتا نہیں کہ ہو کیا رہا تھا۔ میری بات میں توجہ نہیں فرمائی، انہیں یہ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا تھا، اس لیے انہیں یہ پتا نہیں کہ سید الشہداء نے کیا کیا ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہو رہا تھا وہ کیا تھا تو پھر انہیں پتا چلے گا جو سید الشہداء نے کیا وہ کیا ہے۔ آسان لفظوں میں توجہ فرمائیں گے، خود سید الشہداء کا موقف اس حکومت کے خلاف، خود اس حکومت کی مشروعیت اور جواز کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، اگر امت ہر معیار سے پرکھے اور اگر امت کے پاس جو معیار بنائے اس معیار کے ساتھ گفتگو کر لے، مثلا اگر ان کے نزدیک صحابیت معیار ہے تو پھر حسین ابن علی کو صحابہ کی فہرست میں شامل کرو، تو ایک صحابی جب کسی کی مخالفت کرے تو امت صحابی کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، میری بات میں ذرا دقت فرمائیں، اگر امت سید الشہداء کو صحابی شمار بھی کر لے تو پھر بھی ایک صحابی نے جب ایک حکومت کو قبول نہیں کیا اور اس حکومت کے بارے میں فتویٰ سنا دیا اور کہہ دیا، کیا کہا اور کب کہا، اب یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں درج ہے، توجہ رہے گی تو بات میری پہنچے گی۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا، میں نے مشکل عنوان شروع کیا ہے اور اس عنوان کو شروع کرنے کا مقصد اور ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذریعے دوسرے افراد تک اپنا نقطہ نظر پہنچائیں۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، جب ولید نے بلایا اور سید الشہداء سے مطالبہ بیعت کیا، میں سنیے گا، تو سید الشہداء نے بیعت کی مخالفت کی یا نہیں؟ تو خود سید الشہداء کا بیعت سے انکار، اب میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، امت کے، خود سید الشہداء کا بیعت سے انکار کیا آپ کے لیے دلیل نہیں ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، بھئی جو صحابہ کو عادل کہتے ہیں اور سب کو عادل کہتے ہیں، وہ جب کسی کی بیعت نہ کرے
اس کا معنی اسے عادل نہیں سمجھ رہا۔ توجہ ہے؟ اگر آپ ایک طرف صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں تو کسی ایک صحابی کی عظمت کو تو بیان نہیں نہ کرتے۔ آپ کی حساسیت صرف ایک صحابی کے لیے تو نہیں ہے، سب کے لیے ہے۔ اگر سب کے لیے ہے تو ان سب میں حسین شامل کیوں نہیں؟ میرا سوال ہے بھائی، اگر آپ ابھی میں بات ادھر کے پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں اور پوائنٹ آف ویو بھی نیچے سے کر رہا ہوں، میں تو بتا ہی نہیں رہا کہ حسین کیا ہے، کیونکہ جسے پتا ہوتا کہ حسین کیا ہے اسے تو یہ باتیں سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن جسے پتا نہیں اسے بتا رہا۔ اور میں شروع ہو رہا ہوں صفر سے، میں کہہ رہا ہوں جو صحابہ کی عظمت آپ کی نظر میں ہے ان تمام عظمت صحابہ میں حسین شامل ہے یا نہیں؟ اگر شامل ہیں تو حسین ابن علی کی یزید کی مخالفت بعنوان صحابی ہی قبول کر لو۔ مخالفت کو قبول کر لو۔ اور امام حسین نے صرف یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر رہا کہ میری اس سے خاندانی دشمنی ہے، سن لینا، یہ نہیں کہا میں اس کی بیعت اس لیے نہیں کرتا کہ میری خاندانی دشمنی ہے، ولید کے سامنے کہا مجھ سے بیعت مجھے نہیں جانتے ہو۔ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِكَ، میں چھوڑ رہا ہوں، میں اگلا ترجمہ کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ میں ہوں۔ اب سنو، یزید رجل فاسق، جب حسین نے کہہ دیا فاسق ہے تو اب جو یزید کو عادل مانے اس کا حسین سے تعلق نہیں ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ جب حسین ابن علی نے کہہ دیا، نہیں پھر بات وہی، جب حسین ابن علی نے کہہ دیا یزید فاسق ہے، آپ کے نزدیک صحابی ہے عادل کہتے ہی اسے ہے جو سچ بولے۔ اب یا تو نقل کفر نباشد امام حسین سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں؟ اگر آپ کے نزدیک سچ کہہ رہے ہیں تو پھر حسین کی نظر میں یزید فاسق ہے، اور فاسق رحمت اللہ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ نہیں سننا، نتیجہ کیا دینا چاہ رہا ہوں؟ سید الشہداء نے جب کہا یزید رجل فاسق شارب الخمر، شراب نوش ہے، شراب خور ہے، میرے حسین نے کہا، توجہ فرمائیں، معلن بالفسق، علنن فسق کر رہا ہے، فجور کر رہا ہے۔ فرمایا نا قاتل النفس المحترمہ، یہ محترم نفوس کا قاتل ہے، محترم نفوس کا قاتل ہے۔ توجہ، فرمایا فاسق ہے، شراب خور ہے، مولن بالفسق ہے، قاتل نفس محترمہ ہے۔ اب اگلا جملہ کا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہ کہا نا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں اور دوسرے علماء بھی دہراتے ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا میں نہیں کرتا؟ نہیں فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت، تو بتا دیا مجھ جیسے بھی رہیں گے، اس جیسے بھی رہیں گے، اور جو مجھ جیسے ہوں گے وہ اس جیسے کی بیعت۔
میں جملہ کروں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ میرے مولا حسین نے تو فیصلہ سنا دیا اور مدینے میں سنا دیا کہ مجھ جیسے اس جیسے کی بیعت، تو جو بیعت یزید کی کر رہے تھے وہ یزید جیسے تھے۔ توجہ ہے، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ توجہ ہے میری بات میں؟ چلیں اس جملے کا ایک اجتماعی پہلو بھی دوں، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا۔ حسین علی نے فرمایا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، تو قیامت تک کے لیے لاہ عمل دیا کہ جہاں مجھ جیسے ہوں گے وہاں اس جیسوں کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ آج بھی دیکھ لو جہاں حسینی ہیں وہ نہیں جھک رہے، نہیں توجہ فرما رہے۔ آج کے یزید کے سامنے بھی وہی جھک رہے ہیں جن کی امامت میں حسین نہیں ہے۔ میری بات کا توجہ رہے گی بھئی، ایسا ہے یا نہیں؟ نہیں ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، اور گفتگو میری اسی دائرے میں چونکہ ہو رہی ہے، ابھی میں احادیث کی طرف اور اس طرف چونکہ جا ہی نہیں رہا، اجتماعی حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن اسے منطبق کر رہا ہوں تاریخ کے ساتھ، اور آپ متوجہ ہیں اس لیے مجھے حوصلہ ہو رہا ہے۔ سنیں، لوگ پریشان ہیں، امت کے درد دل رکھنے والے، اور ایک دقیق جملہ کو غیرت ایمانی رکھنے والے پریشان ہیں کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے۔ نہیں بات سمجھے ہیں بھئی، اسرائیل کے ساتھ دوستی پر انہیں ہی دکھ ہے جن میں غیرت ایمانی ہے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے، انہیں دکھ ہے نا، انہیں ہی درد ہے۔ توجہ فرمائیں، لوگ پریشان ہیں، دکھی ہیں، کیوں یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اسرائیل نے ہماری مسجد اقصی پر قبضہ کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہے، اور مسجد اقصی کی توہین کی ہے، ایسا ہی ہے۔ بھئی مسجد اقصی کو جس کا قرآن میں ذکر ایسا ہی ہے، قبلہ اول سے مراد کہ سرکار دو عالم نے بیت اللہ سے پہلے وہاں نماز پڑھی، منہ ادھر کر کے نماز پڑھی، ورنہ پہلا سب سے گھر تو بیت اللہ ہی ہے۔ لیکن وہ جب حضرت نوح کا طوفان اور اس کے بعد وہ ایک تاریخی پس منظر ہے، پہلی نماز ادھر پڑھی ہے، پھر منہ مڑا، تو اس اعتبار سے قبلہ اول کہتے ہیں، قبلہ اول کہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اقصی قبلہ اول مقدس ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ ہمارے ایمان کا حصہ قرآن میں ذکر آ گیا، سرکار کی معراج میں ذکر آ گیا۔ بے سننا مسجد اقصی کی توہین کرنے والے اسرائیل کو قبول کر لیا۔ کچھ مسلمان دکھی ہیں، میں ان مسلمانوں کو چاہے اب شیعہ ہے یا سنی، انہیں کہہ رہا ہوں کہ دکھی جو ہیں انہیں پیغام دے رہا ہوں، پوری امت چپ ہے، اور جنہوں نے قبول کر لیا وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یاد رکھو یہ قبول کرنے والے وہی ہیں۔ کون ہے بھئی؟ آج مسجد اقصی کی بے حرمتی پر انہیں ہی غیرت نہیں آ رہی جنہیں مسجد نبوی میں یزید کے گھوڑے نظر نہیں آئے۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ نہیں، میں پھر واضح کر دوں، آج پاکستان میں بھی دیکھ لو ان کے خلاف نہ بولنے والے اس معاملے سے نظر ہٹانے کے لیے ایک نیا فتنہ پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے تو بات کہہ دی ہے بھائی، یہ تاریخ میں اپنے بد کرداریوں کو چھپا رہے ہیں، لیکن خدا کی قسم حسینی بیدار ہیں۔ ہم نے نہ 61 ہجری کے یزید کو چھپنے دیا، نہ
2020 کے یزید کو چپنے دیں۔ توجہ ہے، ہم نے اس یزید کو بھی نہیں چھپنے دیا، اسے بھی نہیں چھپنے دیں گے۔ اور سنیں اب یہ آیتیں دوبارہ پڑھیں، دوبارہ سے مراد کیا؟ ہر جگہ پڑھ کے سناؤ، بار بار پڑھو۔ میں عشرہ محرم میں بھی پڑھ کے سناتا رہا، پھر پڑھ کے سنا رہا۔ یہ آیتیں پڑھو، یہ آپ کی حقانیت کی زندہ دلیل ہے۔ کون سی آیات؟ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہر وقت آپ پڑھو، جمعے کے خطبے میں پڑھو اور پڑھ کے سناؤ۔ کون سی؟ پروردگار فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ۔ میں روایت نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں۔ خدا فرما رہا ہے اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی۔ اچھا آیت یہاں ختم ہو گئی؟ نہ، آیت آگے بڑھی اور کیا خوبصورت پیغام ہوا۔ خدا فرماتا ہے من یتولہم منکم فإنہ منہم، جو تم میں انہیں ولی بنائے گا وہ انہی سے ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، پروردگار نے کہا جو یہود و نصارہ کو ولی بنا لے انہیں پھر مسلمانوں میں شمار نہ کرنا، وہ انہی سے ہے۔ ہماری جنگ مسلمانوں سے نہیں، یہودیوں سے ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ نہیں، توجہ فرمانا۔ میں جو بات آج کے دن کہہ رہا ہوں الحمدللہ ایسا پہلو آپ کو دے رہا ہوں، آپ سب متوجہ بھی ہیں اور الحمدللہ اس پہلو کو لے کے بھی جاؤ گے۔ آج روز جمعہ گزرا، روز جمعہ گزرا ہے۔ جمعے میں پہلی رکعت میں نماز جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھنا مستحب ہے، ایسا ہی ہے؟ اب بول کے بتائیں جو جمعے میں شرکت آپ سب ماشاءاللہ کرتے ہیں، دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھنا مستحب ہے؟ سورہ منافقون۔ سورہ پہلے میں سورہ جمعہ اور دوسرے میں آپ کو پتہ ہے سورہ جمعہ پڑھو تو جمعے کا ذکر ہے، سرکار کی بعثت کا ذکر ہے، پھر آگے یہودیوں کا ذکر ہے یا نہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ، یہودیوں کا ذکر آ گیا نا۔ اے یہودیو تم کہتے ہو اللہ کے ولی ہو، اگر ولی ہو تو تمنا موت کا، تو یہودیوں کا ذکر آ گیا نا۔ ہے جمعہ کا سورہ، ذکر یہودیوں کا۔ اچھا دوسرا سورہ دوسری رکعت میں سورہ جمعہ نماز جمعہ میں سورہ منافقون۔ کبھی سوچا کہ جمعہ میں یہودیوں کا ذکر اور دوسری رکعت میں منافقون کا ذکر؟ بات تو میں نے کہہ دی ہے، بات تو میں نے کہہ دی ہے۔ اللہ نے بتایا کہ یہودیوں اور منافقوں کا پرانا تعلق ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائی ہے؟ میری بات پر متوجہ ہوئے ہو؟ اللہ نے بتایا یہودیوں اور منافقوں کا پرانا تعلق ہے، لہذا جس کا جس سے تعلق ہے وہ ادھر ہی پلٹ رہا ہے۔ نہیں، آپ میری باتوں کو سیاسی نہ سمجھ لینا، سیاسی نہ سمجھ لینا، سیاسی نہ لو۔ میں تمہیں دلیل بھی دے دیتا ہوں، آپ محظوظ بھی ہوں گے اور اللہ کی قسم دل میں خوش بھی ہوں گے۔ فرمایا خدا نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ۔ کیوں؟ اللہ نے کہا یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں، تمہارے ولی کبھی نہیں بنے گے، اور جو تم میں انہیں ولی بنائے وہ انہی سے ہے، انہی سے ہے۔ اچھا میں نے یہی بات، یہی آیت پڑھی ایک جگہ اور میں نے کہا ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنے ولی نہ بناؤ،
تو ایک بزرگ تھے اسی طرح مجھے بول کے کہتے جب اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں ولی نہ بناؤ یہود و نصارہ کو تو کیوں بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا آیت تو پڑھے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ایمان والوں ولی نہ بناؤ. بس جو ایمان والا ہوگا وہ ولی نہیں بنائے گا، جو انہیں ولی بنائے گا وہ ایمان والا نہیں ہوگا. نہیں اب آئے آپ تک بات پہنچاؤ. اچھا یا اللہ ایمان والے انہیں تو ولی نہ بنائے تو ایمان والوں کا کوئی ولی نہیں. ایمان والوں کا کوئی ولی نہیں. اللہ نے کہا کیوں نہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بس پتا چلا کہ منافقوں کے ولی وہ ہیں، اسی لیے تو منافق کبھی علی کو ولی مانتا ہی نہیں ہے. میری بات میں توجہ رہے گی تو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ نے کہا انہیں ولی نہ بناؤ، انہیں بناؤ. انہیں بناؤ کنہیں؟ اللہ، رسول اللہ، علی ولی اللہ. یہی جو آیت ہے نا، یہی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، اس سے اگلی آیت اسی طرح ہے من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا اولئک حزب اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کو، رسول اللہ کو اور اس تیسرے ولی کو ولی بنائے وہی حزب اللہ ہے. جو ہے جزاک اللہ، سلامت رہیں. قرآن ہے، قرآن اسی آیت سے اگلی آیت یہ ہے اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اللہ نے کہا خبردار ہو جاؤ، اللہ کی حزب ہی غالب آئے گی. اللہ نے کہا ہے حزب اللہ غالب آئے گی، اور حزب اللہ ہے ہی وہ جن کے پاس علی ہے. اب دنیا مل کر بھی انہیں مغلوب کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے. جو ہے اب دنیا لگا لے زور، اس نے وعدہ کیا ہے، میں نے بات کہہ دی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے یہ غالب آئے گی. اور غلبے کے لیے تعداد ضروری تھوڑی ہوتی ہے. وہ جب چاہتا ہے وہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. ہم نے چھوٹے گروہوں بڑے بڑے گروہوں پر غلبہ دیا. شرط یہ ہے کہ حزب اللہ نہیں، حزب اللہ ہے ہی وہ جس میں ولایت علی ہو. میں نے جملہ کہہ دیا ہے، حزب اللہ ہے ہی وہ جس میں علی کی ولایت ہو. حزب اللہ کا معنی اللہ کا گروہ. میں کچھ جماعت کی طرف نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں اللہ کا گروہ. توجہ ہے، پڑھ لینا قرآن. قرآن میں حزب دو معنی میں آیا ہے، یا حزب اللہ یا حزب الشیطان. یا اللہ کا گروہ ہے دنیا میں یا شیطان کا ہے. اللہ کا گروہ تو میں نے بتا دیا جس میں اللہ، رسول اللہ اور علی اور ولی اللہ. اب شیطان کا گروہ ڈھونڈ لینا. توجہ نہیں فرمائی ہے. اب شیطان کا گروہ ڈھونڈ لینا. اسی لیے تو کربلا میں اللہ کا گروہ ادھر تھا اور اسی اللہ کے گروہ کا تسلسل ہے. تو یہ جنگ ہے اور رہے گی، لہذا اس سے گھبراؤ نہیں. اگر حزب اللہ میں ہو تو ایمان کو مضبوط کرو. ہم شیعہ سنی جنگ کے قائل نہیں ہیں. اللہ کی قسم پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا ہے ہی نہیں. میں برملا کہہ رہا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، کسی کو مطمئن کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا. میں کہتا ہوں پاکستان میں شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، دو ہیں گروہ ہیں. دو گروہ ہیں، یا محبین اہل بیت یا اہل بیت کے دشمنوں کی حمایت کرنے والے. ہماری کسی سے جنگ نہیں، کسی سے لڑائی نہیں.
یہ کوئی ڈر یا خوف کی وجہ سے نہیں کہہ رہے. پاکستان گھر ہے ہمارا، سب کو اسے بچانا ہے. اور یاد رکھیں جب کسی گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتے. ہم پاکستان